اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سوال ایک ہے کہ برے کام کون سے ہیں یا گناہ کے کام کون سے ہیں، یعنی اس کے کافی پہلو ہو سکتے ہیں کہ برے کام کون سے ہیں، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، بے راہ روی کیا چیز ہے۔ یہ سارے مطلب ایک ہی اگر ہم بنائیں برے کام، اور یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ برا کام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، اچھا کام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ ہر وہ کام برا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، ہر وہ کام اچھا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ تو اگر ہم نے یہ تشریح کر لی تو بات ہی ختم ہوگی، برے کام ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اصل ہم نے یہ تفریق کی بھی ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اچھے کام اور برے کام ٹھیک ہے ہم نے پھر محدود کیے ہوئے کہ بھئی چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، یہ اس طرح نا تھوڑے تھوڑے کام جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تو ایک انتہائی محدود دائرہ ہے، اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجرم اصل میں کون ہے، گناہگار اصل میں کون ہے، اس بات کو ذرا وضاحت یعنی سمجھنے کی میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اصل میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ دنیا میں آ کے شعور سنبھال کے اور یعنی باشعور ہو کے، عقل مند ہو کے آپ اپنے خالق کو بھلا دیں، اپنے خالق، مالک، رازق کو آپ بھلا کے زندگی گزاریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی اللہ کو آگے اگر آپ بھول جائیں بحیثیت مقصود حیات یا محبوب واحد اور یا مطلوب واحد، اگر آپ نے بھلا دیا تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ یعنی 2-3 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ اپنی والدہ سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں بچھڑنا چاہے گا؟ 3 سال کا بچہ وہ تو ہر وقت اپنے ماں 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 کی رٹ لگاتا رہتا ہے نا، بچہ تو اپنی ماں کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچ ہوتا ہے نا، تو والد تو بعد میں اسے اپنی شکل دکھا دکھا کے اس کو اپنی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ میں بھی ہوں، صرف ماما ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم یعنی بچہ، معصوم بچہ، اپنی والدہ کو ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اپنی والدہ کو کسی بھی حالت میں بھلا دے، سوچ سکتے ہیں؟ اور اگر بھلا دیا اس نے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، مثال کے طور پہ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کرالنگ کر کے جو ہے کسی اور عورت کے پاس چلا جائے اور اس کو ماما ماما کہہ دے، تو وہ اس کے پاس تو وہ خوراک ہی نہیں ہے، اس کا دودھ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے سینے میں تو ابھی دودھ ہی نہیں اترا ہے، وہ کرالنگ کر کے چلا جائے اور وہ کہے کہ تم میری ماما ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ اس کا سارا رزق تو ماں کے سینے میں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیا تو اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں دنیا میں، اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں، اس سے بڑا بے وقوفی اور کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا پاگل کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو بھلا دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں اور ہمیں نہیں بھلانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ ہی کو بھلا دیا۔ کیا نتیجہ ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے مسائل سارے مٹی کے ہیں، مٹیریل کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا۔ ساری پریشانیاں جو ہیں ظاہر کی ہیں، اور کوئی پریشانی ہے تو کیا مطلب؟ اللہ ہی کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ بہرحال اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔